اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیٹی سے، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے عورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا چرچا سن لیا، جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی فرمایا۔ بنی ہاشم بن معیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے۔ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعے پر آدمی کی یہ شعبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ سوکن کے آنے سے جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ بظاہر یہ ایک سخت اعتراض ہے اور معاملے کی سادہ صورت دیکھ کر آدمی بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ایک عورت کا شوہر اگر دوسری بیوی لے آئے تو اس عورت کو فطرتاً یہ ناگوار ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت اس مفروضے پر نہیں دی ہے کہ یہ چیز اس عورت کو اور اس کے رشتہ داروں کو ناگوار نہیں ہوتی جن پر سوکن آئے، بلکہ اس امر واقعہ کو جانتے ہوئے شریعت نے اسے اس لیے حلال کیا ہے کہ دوسرے اہم ترین اور معاشرتی مصلحت اس کو جائز کرنے کی متقاضی ہے۔ شریعت یہ بھی جانتی ہے کہ سوکن بہرحال سہیلیاں اور شوہر شریک بہنیں بن کر نہیں رہ سکتی، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کشمکش اور چکش ضرور ہوگی اور خانگی زندگی تلخیوں سے محفوظ نہ رہ سکے گی، لیکن یہ انفرادی قباحت اس عظیم تر اجتماع قباحت سے کم تر ہے جو یک زوجی کو بطور قانون لازم کرنے سے پورے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے تعداد ازواج کو حلال قرار دیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگیاں واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت ہے، دو مختلف حیثیتیں جمع تھی۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو اور اس کا تھوڑا یا بہت زیادہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔
دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلق خراب ہو جائے اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس سے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی بنی ہاشم بن معیہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے لیے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دی گئی۔ ایک اور بات جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی ہاشم بن معیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام اوپر سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذب انتقام میں تڑپ رہا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن تحقیق ہونا باقی تھا، یہ قبول اسلام واقعی پورا اخلاص اور قلب کی مکمل تبدیلی کا ثمر ہے یا مخصوص شکست کا نتیجہ۔ اس حالات میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس کے گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیٹی بڑی فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تعلیم تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا بہرحال جب تک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے انہیں عین خاندانی رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالمقام لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو ناپسند کیا اور علی اعلان کہا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک شخص کو اپنی بیاہ شدہ کے معاملے میں اگرچہ وہ بجائے خود حلال ہی صحیح ایسی آزادی نہیں دے سکتی جس سے ایک پورے ملت کے لیے فتنہ اور شر کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ بے شک یہاں یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا، پھر اگرچہ ابو جہل کے خاندان کی لڑکی کا خالصزاد رسالت میں آنا معجب فتنہ ہو سکتا تھا تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی تھا؟ لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں تو ہو یہ اعتراض آپ ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی لڑکی اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کی لڑکی اور اس کے چاچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کی کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک ان میں شکست خود کی کا اثر ہے۔ بخلاف اس کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس بات بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو اکابر صحابہ میں سے بھی کم ہی کسی کو پیش آیا تھا اپنے کمال اخلاص اور اپنی صداقت ایمانی کا پورا اثر دے چکی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی تھی جن کی نظیر مشکل سے کہیں اور نظر آتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، ابی سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ مشہور ہند جگر خور کی لخت جگر جس کی پھوپھی عورت تھی جسے قرآن مجید میں خلقن طیبہ کا خطاب دیا، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے ایمان لائی تھی۔ اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہے، خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہے۔ حبشہ جا کر شوہر عیسائی ہو جاتا ہے اور دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ غریب الوطنی کی حالت میں تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہے اور ان کے عزم ایمانی میں ذرا برابر تنزل نہیں آتا۔ کئی برس اس حالت میں
جب گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاندان دریائے غیر میں ہر طرح کے مصائب جھیل کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دین کو جس طرح پائے کا خلوص ہو، جس مرتبے کی سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے وہ سب یہاں موجود ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بیچتی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرام نبوی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینہ آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے اس کے ذریعے صلح کی شرح کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسے خاتون کا خانزادہ رسالت میں داخل ہونا تو ہیرے کا ہار میں بھی حقیقت کی جگہ پالنا تھا۔ اس سے کسی فتنے کے رونما ہونے کا کوئی بعید ترین امکان کیا وہ نہ ہو سکتا، البتہ اس لڑکی کا اس خاندان میں آنا ضرور فتنے کا باعث ہو سکتا تھا، جیسے اور جس کے خاندان کو صرف پتہ نے اسلام میں داخل کیا تھا اور اسلام میں آئے ہوئے اس کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے، اسی کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے اثرات سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح پاک ہو یا نہیں۔ السلام، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے مہربانی میں معافی مانگتا ہوں۔ شکریہ، السلام۔